نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ سورہ یاسین کا ربط کل لکھا دیا تھا۔ یاسین اس کا معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، واو قسمیہ ہے، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یا معنی کرو قسم ہے قرآن کی جو حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ لفظ قرآن یہ قرآن پاک میں 65 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن پورے قرآن میں 65 مرتبہ آیا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جواب قسم ہے۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں کی جماعت میں سے ہیں میرے پیغمبر۔ لوگ آپ کو نہیں مانتے، میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو رسولوں کی جماعت میں سے ہے، تو رسول ہے میرا پیغمبر۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب بھی ہے، الرحیم اور بہت مہربان بھی ہے۔ قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ یہ مقصد قرآن ہے جی، لِتُنذِرَ قَوْمًا سے۔ قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تاکہ ڈرائے تو لوگوں کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ڈرائے تو ایسی قوم کو نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ دادا کو پہلے، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غافل ہیں۔ مراد مکہ والے لوگ ہیں جی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں حضور تک کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل میں بڑے نبی آئے، لیکن ان مکہ والوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد فرمایا ایسی قوم کو تو ڈرا کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، کوئی رسول ہی نہیں آیا، اس لیے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، تحقیق ثابت ہو گئی ہے بات ان کی اکثر پر، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اکثریت لوگوں کی قرآن کیا ذکر کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہماری اکثریت ہے اس لیے ہم حق پر ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اکثریت حق پر نہیں ہوتی۔ تم قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کہے گا اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، علم ہی نہیں رکھتے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں کرتے۔ اکثریت نہیں، حق والوں کی جماعت ہمیشہ تھوڑی رہی ہے۔ تو فرمایا اکثر لوگوں کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے بنایا ہے ان کے گردنوں کے اندر طوق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ تھوڑی تک ہے۔ طوق زیادہ پہنے ہوئے ہیں، تھوڑی تک پہنے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس وہ سر اونچا کر کے چل رہے ہیں۔ یعنی اتنے طوق پہنا دیے ہیں کہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے اور گردن ادھر ادھر موڑ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا میرا پیغمبر ایک بندہ ایسا جب ہو جائے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، جو دیکھ ہی نہیں سکتا نیچے، اس کو راہ کیسے نظر آئے؟ اِنَّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ایمان نہ لانے کی وجہ ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بنا دیے ان کے آگے دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، بس ڈھانپ دیا ہے ہم نے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
بس وہ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ان کی چار طرف دیوار آ گئی ہے. دیوار کا پردہ ہو تو پرلی سائڈ کا بندے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اوپر سے بھی پردہ ہو، ڈھانپ لیا گیا ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کے آگے پیچھے ہم نے ظلمتوں کی دیوار ڈال دی ہے، اوپر سیاہی کا پردہ آ چکا ہے، اب ان کو حق کا راہ نظر کوئی نہیں آتا. تو لاکھ مرتبہ تبلیغ کر، یہ کبھی ایمان نہیں لائے. سواء علیہم انذرتہم، آگے اللہ نے واضح کہہ دیا. حاصل دونوں مثالوں کا کیا نکلا؟ فرمایا برابر ہے ان پر. انذرتہم، کیا تو ڈرائے ان کو؟ ام لم تنذرہم، یا تو نہ ڈرائے ان کو؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے. میرا پیغمبر تو ڈرا دماغ میں نہ ڈرا. انہوں نے کوئی نہیں ماننا. اچھا اللہ میں پھر تبلیغ چھوڑ دوں؟ فرمایا تم نے تبلیغ نہیں چھوڑنی، ان کے لیے برابر ہے، تمہارے لیے برابر نہیں. تمہیں اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، تمہیں اللہ تمہارے شان کو بڑھائے گا، مقام اور مرتبے تمہارے بڑھائے گا، تمہیں اجر ملنا ہی ملنا ہے. البتہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تم تبلیغ کرتے رہو. اچھا اللہ میری تبلیغ کا فائدہ کن کو ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہوگا. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک تو ڈراتا ہے اور تیرے ڈر سے وہ بندہ فیصلہ حاصل کرتا ہے من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے. وخشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرتا ہے بھی دیکھے، جس کے دل میں خوف خدا ہے. یہ غیب کا لفظ قرآن میں 48 مرتبہ آیا، 48 مرتبہ. فبشروا بمغفرہ، پس خوشخبری دے ان کو بخشش کے ساتھ، واجر کریم، اور عزت کی روٹی کے ساتھ. ان کو اللہ عزت کا رزق دے گا، روٹی بھی عزت کی دے گا، اور ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اور گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم زندہ کریں گے ایک دن مردوں کو. کن کو زندہ کریں گے؟ مردوں کو. معلوم ہوا قبروں میں مردہ ہوتی ہیں، زندہ نہیں ہوتی. اگر زندہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتا نحیی الحی، ہم زندہ کریں گے زندوں کو. یہ تو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم زندہ کریں گے مردوں کو. معلوم ہوتا ہے وہ مردے ہوں گے تب بھی اللہ ان کو زندہ کرے گا. اگر پہلے بھی زندہ پڑے ہیں تو پھر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پھر اللہ کہتا میں ان کو نکالوں گا. دھکے پڑے ہیں، قید ہوئے پڑے ہیں، پھر ان کو نکالوں گا. فرمایا نہیں، ہم ان کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے مردوں کو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ نیکیاں جو انہوں نے آگے بھیجی، وَآثَارَهُمْ، اور وہ نشان جو انہوں نے پیچھے چھوڑے. آثارہم سے مراد صدقات جاریہ ہے. کوئی بندہ نیک کام کر گیا، مدرسہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، علم پڑھا گیا، کوئی اولاد ہے اس کو نیکی کی راہ پہ لگا گیا، جب تک کہ وہ نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا اس نیکی کے راستے کو ایجاد کرنے والا بندہ اللہ اس کو برابر اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے. فی امام مبین، نامہ اعمال. امام مبین سے کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال. یا دوسرا معنی امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، جہاں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں. ایک بستی والوں کا اللہ قصہ سناتے ہیں اور مکہ والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک بستی کی طرف میں نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے میرے نبیوں کی بات نہ مانی تو میں نے ان کو پھر ہلاک اور تباہ کر کے رکھ دیا. مکہ والوں تمہاری طرف بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آیا ہے، تم بھی اگر نہ مانو گے نا تو تمہارا حشر بھی اسی طرح ہوگا. اللہ ذکر کرتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کر ان کے لیے مثال ایک بستی والوں کی. اس بستی سے مراد کی انطاکیہ بستی ہے، موصل شہر کی انطاکیہ بستی. فرمایا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب آئے ان بستی والوں کے پاس مرسلون، بھیجے ہوئے رسول. یہ 3 رسول جی قرآن ذکر کرتا ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ،
جب بھیجا ہم نے ان بستی والوں کی طرف 2 رسول فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پس قوت دی ہم نے ان 2 رسولوں کو تیسرے رسول کے ساتھ۔ پھر اللہ نے ایک تیسرا بھیج دیا، 3 رسولوں نے یک زبان ہو کے نعرہ کیا لگایا، انا الیکم مرسلون، لوگوں ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف۔ یہ کون 3 رسول تھے جی؟ ایک کا نام تھا صادق، دوسرے کا نام تھا صدوق، تیسرے کا نام تھا شلوم۔ تو یہ 3 صادق، صدوق اور شلوم، یہ 3 رسول تھے جی۔ جب انہوں نے کہا ہم رسول ہیں تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو، تو آگے سے قوم والوں نے کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلکم، قوم والے کہنے لگے نہیں ہو تم مگر انسان ہو ہم جیسے، تم بشر ہو، اور ما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتارا رحمان نے کوئی شے بشر کے اوپر، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ قالوا، پیغمبروں نے آگے سے جواب میں کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا واضح۔ ہر دور میں یہ بات رہی ہے جی، کافروں نے یہی اعتراض کیا نبی پر کہ تجھے ہم نبی نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر ہے، انسان ہے۔ بھلا انسان کو بھی اللہ نے نبی بنانا بھیجتا ہے، اللہ نبی بنانا تھا تو کوئی اللہ فرشتہ بھیجتا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، پاگلو لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتوں کو میں سے ایک رسول بنا کے بھیجتا، جب زمین میں انسان بنتے ہیں تو رسول انسانوں میں سے آنا ہے، تاکہ اس کی جنس میں سے، جنس کو جنس کے ساتھ انوست ہوتی ہے، مانوس ہوتا ہے آدمی اپنی جنس سے، تو اس لیے فرمایا تم اچھی طرح اپنے ہم جنس کی بات سمجھ سکتے ہو بنسبت دوسری جنس کی بات سمجھ لیں گے، تو رسول بشر میں سے ہی بنا کے بھیجنا تھا، فرشتہ آتا تو وہ تو کھاتا نہیں، تمہیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ فرشتہ آتا تو وہ پیتا نہیں، تمہیں پینے کے آداب کون سکھاتا؟ فرشتہ آتا تو وہ شادی نہ کرتا، تو پھر شادی تم کیسے کرتے؟ وہ کس کی سنت بنتی ہے؟ میرا نبی آیا ہے تم انسانوں میں سے، بشروں میں سے، اس کو بھی سارے وہ لوازمات دے کر بھیجا گیا ہے جو ایک انسان کے ساتھ لوازم لگے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ تمہیں وہ سکھائے کہ تم نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے، غمی کیسے۔ فرشتہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے، تو تمہیں کون سکھاتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا رسول ہمیشہ بشر ہی آتا ہے۔ آگے سے قوم کی بے ادبی دیکھو جی، قوم نے الٹا پیغام سنانے والے پیغمبر کی بے ادبی کی اور کہنے لگے، قالو، کہا قوم والوں نے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم منحوس ہو گئے ہیں تمہاری وجہ سے، یہ تمہاری وجہ سے منحوست پڑ گئی ہے، کون سی بھی کہ لانقطاع المطر انا بسببکم، کہتے تھے کہ بارش نہیں برس رہی، یہ تمہاری نحوست ہے۔ جب سے تم نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم رسول ہیں اور اللہ کی عبادت کرو، یہ مسئلہ جب سے تم نے شروع کیا ہے نا، دیکھو بارشیں بند ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ، یہ تمہاری کیا ہے؟ نحوست ہے۔ لئن لم تنتہوا، آگے سے دھمکی بھی دے دی، اگر نہ باز آئے نا تم، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّکُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دیکھو پیغمبروں کا کیا قصور ہے؟ قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جن کو تم پوج رہے ہو یہ کوئی مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر، وَسَنَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب، دردناک عذاب دو۔ جب بھی توحید بیان ہوگی یقیناً تمہارے لوگ مخالف ہوں گے، یہ ذہن سے ہی نکال دو کہ تم رب کا قرآن بیان کرو، توحید بیان کرو، نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا،
हमें कौन छोड़ सकता है? हम कोई नऊजुबिल्लाह से बढ़कर आ गए? अंबिया को लोगों ने नहीं छोड़ा, हालांकि पैगंबर से बढ़ के हसीन कोई नहीं, अच्छे अखलाक वाला कोई नहीं, अच्छा समझाने वाला कोई नहीं, पैगंबर से बढ़कर प्यारा कोई नहीं, पैगंबर से बढ़कर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, खैर खां कोई नहीं। पैगंबर उनकी खैर खां करता है कि नहीं करता? वो उल्टा क्या करते? पत्थर मारेंगे। क्यों? ये बात क्यों कहना है? सीधी बात तो हमें ना बता। बहरहाल रसूलों ने आगे से जवाब दिया, ताइरुकुम माकुम, और ना बुला दो, ये नहुसत हमारी नहीं, ये तुम्हारे शिरकिया अमलों की नहुसत है। बारिशें बंद हो गई हैं, बरकतें नहीं आ रही, तुम्हारे अमल ही बुरे हैं। जब तुम शिर्क करोगे तो खुदा तुम्हें कैसे बरकतें देगा? तो फरमाया आई ज़ुकिर तुम, अच्छा ये बतलाओ, तुमको नसीहत की जाए तो तुम्हें नहुसत लग जाती है? आई ज़ुकिर, तुम्हें नसीहत की जाए, तुम्हें अच्छी बात बतलाई जाए, एक अल्लाह की इबादत का कहा जाए तो तुम्हें नहुसत लग जाती है, नहुसत पकड़ लेती है। बल्कि तुम कौम मुस्रिफून, बल्कि तुम कौम हो हद से निकल गए, हद शरीयत को, शरीयत की हदें भी पार करने वाले हो तुम। उल्टा नबियों को कहता हो तुम्हारी नहुसत। वजह में अक्सर मदीना तेरा जुनिया से ये बातें हो रही थी जी, उन्होंने कहा कि पकड़ो इनको, कत्ल करो, काम ही खत्म करो जी। अल्लाह फरमाते हैं दूर से एक बंदा किनारे, शहर के किनारे पे रहता था, उसको पता चला भी इसी तरह नबियों की बात चल रही है कौम वालों से, और कौम वाले उनके कत्ल के मशवरे कर रही हैं। तो कुरान कहता है वो दौड़ता दौड़ता आया, भाग पड़ा जी। कुरान जिक्र करता है जा रजुलुम मिन अक्सर मदीनति रजुलुन यसा, और आया शहर के परले किनारे से राजुलुन, एक बंदा, यसा, दौड़ता हुआ। अल्लाह उस बंदे का नाम क्या था? अल्लाह फरमाते मुझे नामों से मतलब नहीं है, मुझे बंदे की सिफतों से प्यार होता है। अल्लाह उसकी क्या सिफत थी? अल्लाह फरमाते हैं रजुलुन यसा, वो ऐसा मर्द था जो दौड़ता हुआ रहा था नबियों की ताईद के लिए, तौहीद की मसले की ताईद के लिए वो दौड़ पड़ा ना। रब को उसका दौड़ना इतना पसंद आया, अल्लाह ने उसके दौड़ने को भी कुरान बना दिया। राजा कहता है यसा, वो दौड़ता दौड़ता आया जी। रब को उसकी अदा कितनी पसंद आई जी कि अल्लाह ने अपने कुरान में उसके दौड़ने का जिक्र कर दिया। रजुलुन यसा, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका नाम था हबीब दज्जाल। ये दिलखानों वाला काम करता था, बड़ाई का काम करता था, दिलखान था। अल्लाह को पेशों से भी कोई मतलब नहीं है, जिस पेशे का क्यों नहीं है। देखो अल्लाह ने इसकी शान क्या की, इज्जत क्या की। और उधर देखो अबू जहल मक्के का कुरैशी है, खानदान के लिहाज से भी आला, हसब नसब के लिहाज से भी आला, मक्के का वडेरा है, चौधरी है, लेकिन कुरान क्या करता है? सीधा जहन्नम में जाए। और इसको कुरान क्या कहता है? मरते ही फरमाया सीधा जन्नत में दाखिल। अल्लाह के यहाँ पेशी और नामों की कोई बुकात नहीं है। अल्लाह के यहाँ असल बुकात है उस बंदे की जिस बंदे ने मसला तौहीद को मान लिया, जिस नाम का है, चाहे जिस पेशे का है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी तौहीद को मानने वाला है, मैं उसके इतनी लाज रखता हूँ कि मैं अल्लाह करीम उसको कभी जलील और ख्वार नहीं होने देता। देखो दौड़ता दौड़ता आया, मालूम होता है तौहीद की हिमायत करनी चाहिए थी। खुदा को बड़े पसंद है लोग जो तौहीद की हिमायत करते हैं, ये तौहीद बयान करने वालों का साथ देते हैं, मसला हक वालों के साथ खड़े होते हैं, तो अल्लाह को वो लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं। फरमाया या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलीन, तुम पैरवी करो रसूलों की, मानो रसूलों की बात। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, तुम पैरवी करो जो तुमसे नहीं सवाल करते अजर का, मजदूरी का, पैसे भी नहीं मांगते, तुमसे कुछ नहीं देते। वहुम मुहतदून, और वो हैं भी हिदायत याफ्ता। फिर तो चाहिए कि तुम उनकी बात मान लो, फिर उनकी बात माननी चाहिए थी ना। वमाली अला अब्दुल्लज़ी, और क्या हो गया है मुझे कि मैं क्यों ना इबादत करूं उस ज़ात की फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया, वही ही तुरजाऊं, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये भी एक अंदाज है जी समझाने का, निस्बत अपनी तरफ करता है, उनको
کو غصہ نہ آ جائے، ان کو ڈائریکٹ کہے نا تو سب کہے ہو گیا تو صحیح اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، لیکن ان کو نسبت ان کی طرف نہیں کرتا، کہتا ہے ماں لیا مجھے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو کیا چیز رکاوٹ ہے کہ میں اس ایک ذات کی عبادت نہ کروں، فاطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون اور مر کر بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اتخذ من دونہ آلیہ کیا بنا لوں میں اس کے سوا معبود، ان یرد الرحمن اگر ارادہ کرے رحمان بضر کسی تکلیف کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا نہ کام آئے گا میرے ان کی سفارش شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے، میں ان کی کیوں عبادت کروں جو مجھے ایک ذرہ بھر تکلیف بھی میری نہیں ہٹا سکتے، اور اللہ اگر بالفعل مجھے پکڑ لے کسی عذاب میں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے چھڑا بھی، اب یہ کفریہ لفظ ہے کہ نہیں جو کہے کہ خدا کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے، جس کو اللہ پکڑ لے لا ینقذون، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو چھڑا نہیں سکتی، چاہے پیغمبر سفارش کرے چاہے ولی سفارش کرے، قرآن ذکر کرتا ہے اللہ کی پکڑ آ جائے۔ حضرت ابراہیم پہ بڑا زور لگا، قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے نا، انہوں نے کہا ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یجادلنا، ابراہیم جھگڑنے لگ گیا، یعنی بار بار اصرار کرنے لگ گیا اللہ عذاب ڈال لے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ان کو تباہ نہ کر، برباد نہ کر۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرمایا یا ابراہیم آرز اللہ، اللہ فرمایا ابراہیم جانے دے اس بات کو، ہم انہو قد جاء امر ربک، تیرا رب کا امر عذاب والا آ گیا ہے، یہ آ کر ہی رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب ان کے بارے میں بات نہ کرنا میرے پاس سامنے، تو یہ بھی کہتا ہے حبیب نجات میں کیوں ایسوں کی عبادت کروں جو نہ مجھے اس سے تکلیف ہٹا سکتے ہیں اور نہ مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں، انی ذل فی ضلال مبین، اگر پھر بھی میں ایسوں کی عبادت کروں جو نہ عذاب ہٹا سکتے ہیں نہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں، میں پھر بھی ان کی عبادت کروں تو لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اچھا جی تیرا کیا ایمان ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے بے شک میں ایمان لایا ہوں بربکم، تمہارے رب پر میرا ایمان ہے، فاسمعون اچھی طرح سن لو میری بات، قیل ادخل الجنہ، آگے اللہ نے قصہ چھوڑ دیا جی، کیونکہ قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے، غیر مقصودی باتیں قرآن ختم کر دیتا ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد ہوا انہوں نے کہا نبیوں کو چھوڑو، یہ جو ہدایت کر رہا ہے نا بڑا بن رہا ہے، پہلے اس کو پکڑو، انہوں نے اس کو پکڑا جی، قتل کر ڈالا اور گھوڑے اس کی لاش پہ دوڑائے، چیتڑے اڑا کے رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، انہوں نے یہاں مارا، ادھر سے میں نے اس کو حکم دیا سیدھا بہشت بری میں داخل ہو جا، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا، کہا گیا اس کو داخل ہو جا تو جنت میں۔ اب سوال ہوتا ہے جی جسم تو اس سے ادھر پڑا ہے، جسم تو ادھر پڑا ہے، جتنے اڑا دیے گئے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، کس چیز کو حکم ہوا داخل ہو جا جنت میں؟ اس کی روح جو جسم سے نکل جائے روح تو جسم خالی جسم رہ جاتا ہے، اس کو فوراً کیا کہا گیا جی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہم شہیدوں کی حیات کے قائل، ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہیں، نبی شہیدوں سے اعلیٰ زندہ ہیں، نعوذ باللہ، ہم کوئی موت کے صرف قائل نہیں ہیں، ہم آپ کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی حیات نہیں بنتے، حیات منکر ہیں، شہیدہ کی حیات نہیں بنتے، ہم نہیں مانتے، ہم سے پوچھو، ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہیں، لیکن جو زندگی تم مانتے ہو نا ہم اس سے اچھی زندگی شہیدوں کی مانتے ہیں۔ دنیا والی زندگی اچھی ہے یا جنت کی زندگی اچھی ہے؟ نبی کی دنیا والی زندگی اچھی ہے یا نبی کی جنت والی زندگی اچھی ہے؟ اگر یہ اچھی ہے تو پھر جنت کو فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر قیامت کے بعد بھی پھر اللہ اسی دنیا میں بھیج دے۔ یہ جو اچھی ہے، اگر یہ دنیا اچھی ہے
تو پھر قیامت اللہ قائم کر کے حساب کتاب کر کے پھر اللہ دنیا میں ہی واپس بھیج دے، لیکن وہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دنیا نہیں ہوگی، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، دو مقام اللہ نے بنائے۔ تو شہید زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے، پر قرآن کہتا ہے زندہ ہے تو جنت میں زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ یہ دیکھو تم سن رہے ہو، سورہ یاسین ہے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کی روح کو داخل ہو یا سیدھا جنت کے اندر۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب آیت نازل ہوئی نا شہیدوں کو مردہ نہ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آگے سورۃ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور بھی کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور بھی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حیات ہے ان کی، لیکن حدیث صحابہ آیا یا رسول اللہ وہ کیسے زندہ ہے جی؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں جی؟ یا رسول اللہ ان کی بیویاں عدت میں بیٹھ گئی ہیں، بچے ان کے یتیم ہو گئے ہیں، وراثت ان کی تقسیم ہو رہی ہے، جنازہ ان کا پڑھا جا رہا ہے، قبر میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ سارے کام تو مردوں والے کیے جا رہے ہیں، یہ کیسے قرآن کہتا ہے زندہ ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو نبی نے پھر سمجھایا، اللہ کے رسول کا کام صرف قرآن پڑھنا نہیں تھا بلکہ یعلمہم الکتاب، قرآن سکھانا بھی نبی کا کام تھا۔ نبی نے پھر سکھایا تائید ارواح فی طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ تحت العرش تائید انہار الجنہ تاکل من ثمارها هل لکم من حاجۃ تشتہون فقالوا یا حاجۃ لنا یا اللہ۔ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز قسم کے پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیتا ہے اور ان کو پھر جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تاکل من ثمارها، جنت کے پھلوں کے درختوں کے پھل کھاتے ہیں، باغوں کے پھل کھاتے ہیں۔ فرمایا ترید انہار الجنہ، جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، پانی پیتے ہیں اس کا، اور لہا قنادیل معلقۃ تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کے پرندوں کے لیے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے بسیرا کرتے ہیں، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے جنتی ہو کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جنت تو ہمارے حوالے کر دی ہے، یہاں کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے هل لکم تشتہون هل لکم من حاجۃ تشتہون، کوئی چیز کی حاجت ہے تو بتاؤ۔ پھر کہتے ہیں اللہ کوئی حاجت نہیں۔ پھر اللہ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے، شہید سمجھ جاتے ہیں اللہ پوچھ کے رہے گا جب تک ہم کوئی جواب نہ دیں، اللہ پوچھتا رہے گا۔ پھر آخر شہید کہتے ہیں اللہ ایک چیز کی کمی ہے جو تیری جنت میں بھی موجود نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں حالانکہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ تم خود بتلاؤ کس چیز کی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے نور کے جسم ہیں، یہ کھانے کے ہیں پر کمانے کے، یہ تو صرف کھار دے مزے دے، کمانے کا جسم تو دنیا والا ہوتا تھا، اس لیے اللہ انتر ارواحنا الی اجسادنا، اللہ ہماری ان روحوں کو ان نور کے جسموں سے نکال دے اور خاک کے جسم جو دنیا والے ہیں ان میں لوٹا دے۔ کیوں اللہ ہم پھر شہید ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ شہادت کے وقت گولی لگی، تلوار لگی، نیزہ لگا، جس وقت ہم شہید ہونے لگے اس وقت ہمیں اتنی لذت آئی جو تیری جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ پھر ان کی یہ بات قبول ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں نانا میرا قانون یہ ہے انہم الیہم لا یرجعون، جو ایک مرتبہ دنیا سے آ جائے پھر قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، کبھی دوبارہ واپس آ نہیں سکتا۔ اللہ ان شہیدوں کو واپس نہیں کرتا۔ شہادت کا بڑا درجہ ہے، شہید زندہ ہے پر کہاں زندہ ہے؟ جنت۔ قرآن ذکر کرتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ نبی زندہ ہے جی لیکن شہیدوں سے اعلیٰ زندہ ہے۔
کہاں زندہ ہے جی؟ جنت الفردوس، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود کہتی ہیں سقفہ عرش الرحمن، میرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جس کی چھت جا کے اللہ کا عرش بنتا ہے۔ اب نبی کی بیٹی کی ماں ہے یا تمہاری ماں ہے؟ کس کی ماں؟ کہاں زندہ ہے جی؟ حضور زندہ ہے لیکن جنت کے اعلیٰ مقام میں زندہ ہے، اس قبر منور میں زندہ نہیں۔ جہاں آپ کا وجود محفوظ ہے وہاں روح محفوظ ہے، جہاں جسم محفوظ ہے وہاں وہ روح تر و تازہ ہے، یہاں جسم تر و تازہ ہے۔ اتنا زندہ جبریل کا وجود بھی تر و تازہ نہیں جتنا بغیر روح کے میرے نبی کا وجود تر و تازہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں گستاخ کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی توبہ، یہ نبی بنتے نہیں نبی کی حیات۔ ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہے، جنت کے اعلیٰ مقام میں زندہ ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ نہیں مانتے جی۔ آج تو فتوے آ گئے، بلالی گاؤں سے فتویٰ آیا ہے باقاعدہ، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی شادیوں کی، فتویٰ آیا ہے باقاعدہ۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ نبی کی حیات نہیں مانتے، حالانکہ ہم ان سے اچھی حیات نبی کی مانتے ہیں، جنت والی۔ بہرحال جی اللہ سب کو ہدایت دے جی۔ یا لیتکم یعلمون، یہ جنت پہ پہنچ کر بھی کہہ رہا ہے، پھر بھی دیکھو قوم کی فکر اس کو لگی ہے، قوم کا کتنا خیر خواہ ہے۔ قوم نے مار دیا، قتل کر دیا، جنت پہ پہنچ گیا، پھر بھی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ کہنے لگا یا لیتکم یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی، کہ اس مسئلے کی وجہ سے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے قتل کر ڈالا، غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں سے۔ اللہ نے تو میری عزت ہی بڑی کی تھی۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مسئلے کا کتنا شان ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا اور اتنی عزت کی میری کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، ان کو پتہ چل جاتا تو کاش وہ بھی اس مسئلے کو مان لیتے اور اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے اس مسئلے کی خاطر جس کی خاطر رب نے میری بخشش بھی کر دی ہے اور مجھے اللہ نے عزت بھی عطا کر دی۔ وما انزلنا على قوم من بعدی من جند من السماء وما كنا منزلین، کہتے ہیں جی یہ قوم کا دلخان تھا، دلخان۔ جنت میں بھی پہنچ کے اس نے جو تقریر کی رب کو اتنی پسند آئی، رب نے اس کو بھی قرآن بنا دیا۔ اس جنت کے اندر کہے ہوئے بولوں کو بھی رب نے قرآن بنا دیا کہ جنت میں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب دجال تیری تبلیغ تو آ گیا، تیری تبلیغ جنت والی بھی میں دنیا والا کو سنا دے گا۔ جنت والی بھی اس کی تبلیغ اور تقریر اور وہ بات، چونکہ مسئلہ توحید والی بات تھی نا، اس مسئلے کی خاطر اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے اس کی اس تقریر کو بھی قرآن بنا کے دنیا والوں کو سنا دیا۔ کہتے ہیں یہ دلخان قوم کا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی وہ بھی دلخان تھا جی قوم کا۔ کہتے ہیں علامہ اقبال نے جب لاہور میں میانی والے قبرستان میں جب ان کو دفن کیا تو علامہ اقبال خود اس کی قبر پہ اترا، علم الدین شہید کی قبر میں خود اترا اور اس نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا اور چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کیا، اور جب باہر نکلا نا اقبال تو لوگوں کا جمع غفیر تھا، بہت بڑے مجمع تھا جن لوگوں کا۔ کہتے ہیں اقبال نے چیخ کر کہا علماء او علماء تو سب پیچھا رہ گئے ہو، درخان دا پتر بازی لے گیا، تو سب پیچھا رہ گئے ہو تو درخان دا پتر بازی لے گئے۔ یہ بھی اللہ کسی کسی کو سعادت نصیب کرتا ہے جی اپنے دین کی خاطر۔ جتنی قربانیاں دین کی خاطر نبیوں نے دی ہیں اتنی کسی نے دی، اور نبی سب سے برگزیدہ ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد علماء جتنی قربانیاں دیتے ہیں اس دین کی خاطر اتنی کوئی نہیں دے سکتا، اور جتنی علماء کو باتیں سننی پڑتی ہیں اور جتنی تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں تو اتنی تکلیفیں اور کوئی نہیں برداشت کرتا ہے۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے نا اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم بھی قرآن والا خزانہ ایسے کسی کو نہیں دے سکتے، ہم بھی جن کو چنتے ہیں نا، جن کو پسند کرتے ہیں ان کو ہم اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔
ان کا شان بھی تو بہت بڑا ہے. فرمایا ما نزلنا علی قومی، اللہ انہوں نے کہ بڑا قوم بنا تھا، اللہ ان قوم کا بھی ذکر کرتا ہے جنہوں نے اس نبی کو شہید کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ما نزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء، نہیں اتارا ہم نے اس قوم کے اوپر اور جنہوں نے شہید کیا حبیب نجار کو، من بعدی اس کی شہادت کے بعد، من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین اور نہیں تھے ہم اتارنے والے. ہمیں لشکر کے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو مارنے کے لیے. کیوں؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اسی وقت وہ بجھنے والے تھے. جبریل امین نے ایک آواز لگائی تھی، ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہی مر گئے جی. ایک آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں تم ہو کیا چیز، انسان تو ہے کیا چیز، تو میری مخلوق کی ایک آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ بادل گرجتے ہیں نا کبھی کبھی، بادل زیادہ کر کے تو دل پہ کس طرح اثر ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا اس کو اللہ ڈبل کر دے تو کلیجے ہی پھٹ جائے. یہ اللہ کی حفاظتیں کی ہوئی ہیں، خدا نے بچایا ہوا ہے. انکانت اللہ، تھوڑی سی زمین ہلا دے اس کو اللہ کس طرح کر دے، جھولے کی طرح اس طرح کر دے، بچی کوئی ایک بندہ ہی نہ بچے. اللہ فرماتے ہیں انکانت اللہ، ایک ہی آواز تھی جی، بجھا کے رکھ دیا. اللہ نے تشبیہ بجھنے کے ساتھ کیوں دی ہے، اس میں بھی بڑا ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ سارے مر گئے، اللہ ہی دنیا. اللہ فرمایا بجھ گئے. کیوں؟ جس طرح شعلہ ہے نا، شعلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کی شرارتیں بھی اسی طرح شعلے مار رہی تھی. ان کی شرارتوں کو اللہ نے انگارے کے اس چمکنے کے ساتھ تشبیہ دیا. ان کی شرارتیں ابھر رہی تھی، شعلے مار رہی تھی، چمک رہی تھی، اور میں نے جس طرح اس جلتے انگارے پہ پانی ڈال کے اس کو بجھا کے رکھ دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ان کو ہلاک کر کے ان کی ساری شرارتوں کو بجھا کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. یا حسرتن علی العباد، یہ کلام یا تو رسولوں کا کلام ہے، وہ جو 3 رسول آئے تھے، یا یہ فرشتوں کا کلام ہے. فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر. یہ کتنی حسرت بڑا کلمہ ہے جی. فرمایا بڑا افسوس ہے بندوں پر، اللہ افسوس کرتے ہیں، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتین بالرسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے ہیں، بجائے ماننے کے اپنی آخرت بنانے کے الٹا مخالفت کرتے ہیں. الم یروا کما اہلکنا قبلہم، دلیل پہلی جی اس دعوے کے لیے. کون سا دعویٰ؟ کہ جب ہماری پکڑ آئی تو ان کے معبودوں نے ہماری پکڑ سے چھڑا نہ سکا. یہ قوم تباہ ہوئی، ان کے معبود کام آئے، کوئی کام نہیں آیا. پچھلی قومیں تباہ ہوئی، ان جن جن کی عبادت کی تھی ان کے معبودوں اور خداؤں نے ان کو بچا نہ سکا. اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے اور میری پکڑ سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں. اس مسئلے کے اوپر پہلی دلیل اللہ عقلی ذکر کرتے ہیں. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنا ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے بھی قرون زمانے والوں کو، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا. یہ پھر دلیل ہے. جیسے کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آ جاتی ہیں، کوئی کہتے ہیں شبرات کو آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انہم لا یرجعون. جتنے بھی لوگوں کو ہم نے یہاں سے ختم کیا نا جی، جن جن پہ موت آ گئی تو وہ واپس ان میں سے آج تک کوئی بھی نہیں آیا. کوئی بھی ان میں سے واپس آنا ہی کوئی نہیں. کیا مطلب؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے سارے کے سارے. لما بمانا الا ہے، مگر. لما کا معنی کیا کرنا ہے؟ مگر جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے جی، سب نے پیش ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ دوسری ہے جی عقلی دلیل. فرمایا ایک نشانی ہے ان کے لیے زمین مردہ، احییناها، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، واخرجنا منها حبا، اور نکالتے ہیں ہم اس سے دانے، فمنه یاکلون، بس اس سے وہ کھانے لگ جاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس زمین کے اندر باغات. جنت کا لفظ 69 مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی 69 مرتبہ ہے، جیم نون تا. اور
ہاں جنت کا لفظ 69 مرتبہ آیا ہے، اس کا مادہ 147 مرتبہ آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا مادہ، مادہ سے مراد یہ ہوتا ہے جن سے لفظ آگے بنتا ہے، جنت، جنات، جنتین، جنات، تو یہ لفظ مختلف آتے ہیں۔ صرف جنت کا لفظ جو ہے نا جنات کا، یہ 69 مرتبہ آیا ہے، باقی جنتین، جنات، جنہ، یہ لفظ جو ہے یہ 147 مرتبہ ہے۔ من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے چلا دیے اس کے اندر چشمے، لیکلوا من ثمرہ، تاکہ کھاؤ تم اس کے باغوں کے پھلوں میں سے، وما عملت ایدیہم، اور نہیں عمل کیا اس کو لیے تمہارے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے تو کچھ نہیں بنایا تھی۔ معاملت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پوج رہی ہو ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں بنایا، یہ سب کچھ ہم نے بنایا۔ کوئی ایک درخت بتلاؤ کہ اس کو فلاں ہمارے بزرگ نے پیدا کیا، کوئی ایک دنیا کی چیز بتلاؤ کہ یہ جو لوہا ہے، یہ چاندی ہے، یہ سونا ہے، یا کوئی چیز دنیا جہان کی کہو کہ اللہ نے نہیں بنائی، یہ فلاں بزرگ نے بنائی ہے، اس لیے ہم اس سے جا کر مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا بس شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، شریکوں سے پاک ہے۔ خلق الازواج، جس نے بنائے ہیں جوڑے جوڑے، کلھا، سب چیزوں کے، سب چیزوں کے، انسانوں کے، حیوانوں کے، نباتات کے، پھولوں کے، پھلوں کے، درختوں کے، ہر چیز کے جوڑا جوڑا بنایا۔ جوڑے جوڑے سے مراد صرف یہ نہیں کہ نر مادہ ہی ہوں، اس سے مراد یہ بھی ہے ایک کھٹا، ایک میٹھا، ایک سرخ، ایک سبز، رنگوں کے مختلف اختلاف، اور ایک بڑا، ایک چھوٹا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو اس میں مختلف قسمیں آ جاتی ہیں۔ صرف پودوں کی میں پڑھ رہا تھا، صرف پودوں کی 10 لاکھ قسمیں، سائنسدانوں نے کہا کتنی قسمیں، صرف پودوں کی 10 لاکھ قسمیں۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے جوڑے، ہر چیز کے، مماتوں کے طلب، اس چیز میں سے جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں بھی، انسان بھی جوڑے ہیں، مرد عورت، مذکر مؤنث، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جن کو وہ نہیں جانتے، وآیۃ لہم اللیل، بہت ساری چیزیں تو انسان جانتا ہی نہیں ہے جی، اس کی عقل بھی اتنی محدود ہے، اس لیے یہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا۔ حقیقت پوری کائنات کی صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا۔ وآیۃ لہم اللیل، یہ تیسری عقلی دلیل ہے اسی دعوے پر، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، نسلخ منہ النہار، اتار لیتے ہیں ہم اس سے دن کو، فإذا هم مظلمون، بس اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، دن اللہ ختم کر دیتا ہے، دن کی روشنی ختم ہوتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے، اندھیرے میں لوگ رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے لمستقر لها، اپنے مقرر ٹھکانے میں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علیم جاننے والے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جی سورج کا مستقر جو ہے نا، یہ قرآن نے مستقر ذکر کیا ہے، اپنے مقرر ٹھکانے میں۔ مستقر اللہ کا عرش ہے جی، خدا کے عرش کے نیچے ہی جاتا ہے، اور وہاں جا کر یہ سورج خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تو جا اسی جگہ سے طلوع ہو جا، تو پھر یہ جا کر مشرق سے طلوع ہوتا ہے جی۔ قیامت کا دن جب ہوگا یہ سجدہ کرے گا اور رب سے پوچھے گا تو اللہ فرمائے گا آج مشرق سے نہیں طلوع ہونا، آج مغرب سے طلوع ہو جا، تو وہ دن قیامت کا ہوگا جی۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یہ ہونا ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی آنی ہے۔ اس سے پہلے وقت ہے، توبہ کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور خدا کو راضی کر لیں۔ فرمایا والقمر، سورج بھی چل رہا اور چاند، قدرناہ، مقرر کی ہیں ہم نے اس کی منزلیں، منازل جمع ہے، اس کی ہم نے منزلیں جب مقرر کی ہیں۔ یہ چاند اپنا سفر جو ہے یہ ایک ماہ میں طے کرتا ہے، اور سورج
اپنا سفر یہ 1 سال کے اندر طے کرتا ہے، 360 دن اس کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ چاند جو ہے اس کی 30 یا 29 منزلیں ہوتی ہیں، ہر دن یہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، تو اپنے اپنے مدار پہ ہی چل رہا ہے، مجال ہے جو ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہل جائے گی، نہ سورج ہٹ سکتا ہے اپنے راستے سے اور نہ چاند ہٹ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس غالب اور جاننے والے کا اندازے کے ساتھ یہ مقرر کیا ہوا ہے اور یہ چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہو جاتا ہے یہ کھجور کی چھڑی کی طرح ٹیڑھا، لوٹتا ہے کالرجون القدیم، ایسی کھجور کی ٹہنی کی طرح جو بہت پرانی ہو، بالکل باریک ہو جاتا ہے کہ بالکل آخر کے اندر پھر کیا ہو جاتا ہے، بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے۔ فرمایا الشمس ينبغي لها، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ پکڑ لے چاند کو، کہ چاند کی روشنی ابھی ہو اور سورج طلوع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کے سبقت کر جائے دن پر، کہ دن ابھی رہتا ہے اور رات آگے چڑھ جائے، دوپہر کی رات آ جائے، مجال ہے رات نہیں آ سکتی، اپنے ٹائم پہ آئے، وقت پہ آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیرتی ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، چوتھی اگلی دلیل تھی، یہ تم نے سن لیا، سارا خدا کی صفتیں سنتے آتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، ان کی منزلیں میں نے مقرر کی، دن میں نے بنایا، رات میں نے بنایا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے میں نے بنایا، خود تمہیں میں نے بنایا، سب کچھ جب میں نے بنایا، میں سب کچھ بنانے والا ہوں، تو عبادت کے لائق وہ ہو جاتے ہیں، نظر و نیاز کے لائق وہ ہو جاتے ہیں، پکاروں کے لائق وہ ہو جاتے ہیں، سجدے تم ان کی قبروں پہ جا کے کرتے ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ جو اب اتنی ساری کائنات بنا سکتا ہے، وہ تو شیر 1.5 شیر تک وہ ترمیدیں بنا کے دے سکتا، کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، نعوذ باللہ وہ زیادہ طاقتور آ گئے ہیں خدا سے۔ جو رب اتنا بڑا سورج ایک بلب ہے، ایک بلب جس نے پورے جہان کو روشن کر دیا، اتنی قدرتوں والے رب کو جو چھوڑ کر جائے، واقعی اللہ نے سچ کہا ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی قدرتوں والے، اتنی بڑی طاقتوں والے، اتنے بڑے کمالات والے رب کے کمال نہیں مانتا، اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کر وہ جسانی کتنے سنتے پھر چلا جاتا ہے، وہ نہیں سنتا تو سنتے یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لا یسمعوا دعاءکم، تو 100 والی ساٹھ بات بھی کوئی نہیں سنتے۔ تو فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہاں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان کے لیے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے ان کو سوار کیا ان کی اولاد کو فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی بھر گئی تھی اور اس کے اندر پھر اللہ نے کچھ بندوں کو بھی سوار کیا جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ ذریت کا لفظ جو ہے یہ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، بڑوں کے لیے بھی آتا ہے، چھوٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ذریت پر اولاد ہوتا ہے تو اولاد چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹوں پر بھی بولا جاتا ہے، ذریت کا لفظ بڑوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، یہاں لفظ بڑوں مراد ہے ذریت سے، جی اولاد مراد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے ہی تھے نا، انہی کی آگے نسل چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پھر یہ نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی بابا آدم کہتے ہیں، پہلی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، پھر طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر اللہ نے نسل وہاں سے چلائی، 80 یا 82 جو مسلمان تھے وہاں سے پھر نسل چلی، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سوار کیا ان کے بڑوں کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثال، مَا يَرْكَبُونَ، جن پہ اوپر وہ سوار ہوتے ہیں۔ کشتی کی مثال کیا ہے جی؟ کہتے ہیں لانچیں، لانچیں یہ بھی کوئی ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں چلتی ہیں، لانچیں ان کو کہتی ہیں، لانچوں کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی کشتی مراد نہ لو، اس سے مراد لو ما یرکبون سے اونٹ، گھوڑے، خچر اور سواریاں، آج کل تو جہاز آ گئے، بسیں آ گئی، کاریں آ گئی، اسکوٹر ہو گئے، یہ ساری چیزیں سواریوں والی، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے بنائی ہیں، جن کے اوپر تم چڑھے پھرتے ہو، سوار ہو رہے ہو،
وَإِنَّ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو. ہاں کشتی پہ جو بیٹھے ہوتے ہو اللہ فرماتے ہیں ہم غرق کر دیں کہ ڈھابا پا دے تو بچائے گا. ان نشاء نغرقهم، اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو. فلا صریخ لهم، پس نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے. ولا هم ينقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں، موت سے بچ بھی نہ سکے اور کوئی ان کو چھڑا بھی نہ سکے خدا کے عذاب سے. الا رحمتا منا، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے. ہم غرق نہیں کرتے نا، یہ ہماری رحمت ہے، ہماری مہربانی سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ اس کو طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم شرک کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری مہربانی ہے جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. پکڑو گا صحیح اپنے وقت پہ، مگر رحمت ہے ہماری طرف سے. ومتان اور نفع الہی ایک وقت تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، دلائل کے بعد اللہ ڈانٹتے ہیں، زجر دیتے ہیں. اتنے دلائل سن کے پھر بھی نہیں ڈرتے جی. اور جب کہا جائے ان کے لیے ڈرو تم مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے سامنے ہے، یعنی سامنے والی قوموں کے عذابات تمہارے سامنے، جو قومیں تباہ ہوئی ان کے قصے تمہارے سامنے ہیں، کھٹرات تمہارے سامنے. وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اور قیامت کا عذاب. ڈرو خدا کے عذاب سے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی. مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیات میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر تھے وہ اسے اعراض کرنے والے، منہ پھیر لیتے ہیں جی خدا کی آیات سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا، اور جب کہا جائے شکوہ جی، اللہ شکوہ کرتے ہیں. جب ان کو کہا جائے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس چیز میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے. قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعموا، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، اگر چاہتا اللہ تو کھلا دیتا اس کو. ایسا کیوں خرچ کرو جی؟ اگر اللہ ہی کو کھوا دیا، غریبان مسکینوں کو دینا چاہتا تو اللہ آپ دے دیا. ایسا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کافر لوگوں کا حال، خرچ کرنے کا حکم میں نے دیا ہے تم کو. اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، میں ان کو کھلانا پلانا چاہتا ہوں تو تبھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو. اس خدا کے حکم کو نہیں دیتے، الٹا اعتراض کرتے ہیں. اور نہیں جی، اگر ان غریبوں کو اگر اللہ دینا مقصود ہوتا، اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی دے دیتا، ہم کیوں دو، ہمیں دینے کی کیا ضرورت. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلم گمراہی کے اندر ہو. یہ بات کہہ کے گمراہ ہو گئے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب ہے بات یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کب قیامت آئے گی، کب عذاب آئے گا. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً، جواب شکوہ، نہیں انتظار کرتے وہ مگر ایک آواز کا. صیحۃ واحدہ، نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل وہ ناقور سینگ کی طرح ایک ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. خدا کا حکم ہوگا فوراً پھونک ماریں گے اور قیامت برپا ہو جائے. تاخذهم یخصمون، اچانک آئے گی وہ چیخ، پکڑے گی ان کو اور وہ یخصمون، دنیاوی جھگڑوں میں مصروف ہوں گے. قیامت ایسے قائم ہوگی، دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. اتنا ٹائم لگے گا جی، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں لگے گا. اچانک آئے گی. قرآن کہتا ہے بغتتاً، اچانک آئے گی. فلا یستطیعون توصیہ، بس نہ طاقت رکھیں گے وہ کچھ وصیت کر کے مرنے کی. ولا الی اہلہم یرجعون، نہ طرف اپنے گھر والوں کے لوٹ سکیں گے. کوئی پہلی اچ بنتا ہے تو اتنے رہ جائے، گھر نہیں آ سکتے، قیامت کا ہے جیسے. اور اسی طرح کوئی کپڑا خریدنے گیا ہے، ابھی کپڑا کٹوا رہا تھا، کپڑا پورا خریدا نہیں ہے، قیامت برپا. دودھ تو نکال رہا ہے بھینسوں کا، گائوں کا، ابھی پورا نکالے گا نہیں کہ قیامت ہے. اللہ فرماتے ہیں مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی وصیت کر کے مر جائے یا کچھ کہہ سکے، بس جو جہاں ہے وہیں مر جائے. اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. یہ دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ صفرا ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ اسرافیل سور پھونکیں گے. سور دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو ساری لوگ قبروں سے نکل کر خدا کے حضور دوڑ پائیں گے. قالوا، ہاں، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. فإذا هم من الأجداث، اس وقت سب کے سب قبروں سے نکل کر إلى ربهم ينسلون، طرف اپنے رب کے دوڑ رہے ہوں گے. موقف حساب جی، حساب کی جگہ کی طرف سب دوڑیں گے. قالوا، کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، اور کہیں گے ہے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہماری آرام کی جگہوں سے.
حرام کی جگہوں سے. سوال ہوتا ہے برزخ میں تو عذاب ہو رہا ہوگا, حرام کی جگہ کیوں کہہ رہی ہے؟ حالانکہ قبر میں عذاب قبر برحق ہے. قبر یہ دنیا والی مراد نہیں ہے, وہ عالم برزخ کی قبر مراد ہے. یا تو ساتوں آسمانوں سے اوپر علیین مومن کی قبر, یا ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ہے جہاں وہ بھی ایک جہنم نما ہے جہاں عذاب ہوتا ہے. تو یہ عذاب کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب قیامت کی مصیبت دیکھیں گے نا, وہ اتنا سخت عذاب ہوگا قیامت کا کہ قیامت کے سخت عذاب کو دیکھ کر وہ قبر کا عذاب انہیں ایسے محسوس ہوگا وہ تو آرام تھا, اصل عذاب تو یہ ہے. جس طرح ایک انسان کو کوئی بڑی مصیبت پہنچے نا, بندہ کہتا ہے اس نہ تو پہلے بھی ٹھیک گئی ہے, اوہ یہ نہ آگے تھا. اسی طرح یہ کہیں گے قبر والا عذاب ٹھیک تھا, یہ قیامت پر نہ ہوتی. قرآن کہتا ہے ان عذاب لشدید. قرآن نے سورہ حج کی ابتدا میں ذکر کیا ہے قیامت کا منظر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور حالانکہ حضور کی اتنی عمر نہیں تھی اور آپ کی داڑھی کے بال جو تھی نا کچھ سفید ہو گئے. حضرت صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اتنی عمر تو نہیں, ابھی تو آپ جوان ہیں, یا رسول اللہ آپ بوڑھے کیوں ہو رہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر قرآن کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے جن میں اللہ نے قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا. سورۃ عبس ہے, سورۃ مرسلات ہے, سورۃ ہود ہے, جس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کو برپا کا ذکر کیا. وہاں زلزلہ ہی آیا ہے. قرآن میں زلزلہ زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب, قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک, بہت بڑا عذاب ہوگا اس وقت. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جی, بچائے قیامت کے دن کے دنیا آخرت کے عذاب سے. اللہ فرماتے ہیں خاصا ما وعدنا, وہ کہیں گے نا ہمیں کس نے اٹھایا ہے ہماری آرام کی جگہوں سے؟ کہا جائے گا ما وعد الرحمن, یہ وعدہ ہے رحمان کا, وصدق المرسلون, اور سچ کہا رسولوں نے اور تم نے نہیں مانا. رسول کہتے ہیں قیامت آئے گی, قیامت کی تیاری کر لو, توبہ کر لو, تم نے ایک ہی نہیں سنی. انکارت اللہ سید معاہدہ, نہیں ہوگی مگر ایک ہی آواز, فیضا نبی لدینا محضرون, بس اس وقت اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے محضر اور حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ, اللہ کہے گا آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئا کچھ کاکھ جتنا, وَلَا تُجْزَوْنَا, اور نہ بدلہ دیے جائے ہوگے تم إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, مگر جو تم عمل کرتے تھے دنیا جیسی کرو گے ویسی کرو گے. جی اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, خوشخبری کی, بے شک جنت والے اليوم, آج کے دن فی شغل فاکہون, مشغلوں کے اندر خوش ہونے والے ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. مشغلیں تھی, نئی دن ہر دن اللہ کوئی نیا شغل بازار قائم ہو جائے گا. حالانکہ کوئی بازار کی ضرورت ہی نہیں, ہر چیز تو مل رہی ہوگی, جلدی جائے گی بازار. یہ کیوں؟ تاکہ بور نہ ہو جائے گی ایک ایک, حالانکہ وہاں بوری نہیں ہوگی, بندہ بور نہیں ہوگا. ایک محل میں رہتے رہتے بندہ بور ہو جاتا ہے, ایک جگہ رہتے رہتے. وہ ایک محل بھی ایسا ہوگا کہ وہاں بور بندہ نئے ہر دن نیا مزہ ہوگا جی رہنے کا, نیا لطف ہوگا, معلوم ہوتا ہوگا کہ میں کوئی نئے جہان میں آ گیا, آج کوئی نئے جہان میں نئے علاقے میں آ گیا. تو اللہ وہاں ایسے ایسے مشغلے بنائیں گے جی, مزے ہی مزے ہوں گے. ہم ازواجہم, وہ اور ان کی بیویاں, فی ظلال, سایوں میں ہوں گی, علی الارائک متکئون, تختوں کے اوپر ٹیک لگانے والے, اونچے اونچے تختے بچھے ہوئے ہوں گے, جلدی ٹیک لگا کے مزے نال بیٹھے ہوں گے, آگے آپ گھوڑے رکھے ہوں گے, شرابت طہورا رکھے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, اوپر سے یہ بھی کہا جائے گا سلامتیو, سلامتیو قولا من رب الرحیم, اللہ خود سلام بھیجیں گے, اللہ خود سلام بھیجیں گے. سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, اللہ خود کہیں گے جو رب الرحیم ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, حکم ہوگا جدا ہو جائیں آج کے دن مجرم. اور دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے نا, مومن کافر, مشرک منافق, مومن موحد. تو اللہ فرمائے کہ آج مومن الگ ہو جاؤ, مشرک الگ ہو جاؤ, کافر الگ ہو جاؤ, ایماندار الگ ہو جاؤ, جماعتیں بن جائیں گی, وکھرے وکھرے ہو جاؤ گے. علم علیکم, اللہ پھر پوچھے کیا نہیں عہد کیا تھا میں نے تم سے, عہد لیا نہیں تھا میں نے تم سے, یا بنی آدم,
او اولاد آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ دشمن ہے تمہارے لیے کھلم کھلا۔ یہ شیطان کا لفظ جو ہے نا قرآن میں 88 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان اس کا معنی کیا ہے؟ شیطان شیطانہ سے ہے، شیطانہ کا معنی ہوتا ہے بعودہ، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور، یہ معنی ہے اس کا۔ تو بتا تھا شیطان کے معنی کا آج تک، شیطان شیطانہ سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دور، یہ شیطان اللہ کی رحمت اور مہربانیوں سے دور ہی دور ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ دشمن ہے تمہارا کھلم کھلا، وانے بدونی، اور تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ خاص میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم، اور تم نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں کیا دے؟ صراط مستقیم دے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤ صراط مستقیم ہے کیا؟ انے بدونی، انے بدونی، خاص میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم۔ نماز میں جو تم مانتے ہو نا اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلا، وہ یہ ہے غیر کی عبادت نہ کر، کسی غیر کی نظر نیاز مندت منوتی نہ دے، صرف میری عبادت پہ پکا ہو جا، تو اللہ فرماتے ہیں تو صراط مستقیم پہ چل جائے گا۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یہ بات بھی میں نے تمہیں بتلا دی تھی کہ تاکہ گمراہ کیا تھا تم میں سے بڑی مخلوق کو شیطان نے، افلم تکونوا تعقلون، کیا بس نہیں ہو تم عقل رکھتے؟ ھذہ جہنم التی، یہ جہنم ہے جس کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہوگے اس کے اندر آج کے دن اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے، اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن، یہ قیامت کے دن پھر بھی مقرر، اللہ سے شرک کیتا ہی کوئی، سانو جہنم کیوں داخل کرتا ہے، سانو کیوں عذاب دیتے ہیں؟ اسا گناہ کیتے، اسا کیتے ہی کوئی، خدا کے سامنے مکر جائیں گے، بلکہ صاحب کے بارے میں قرآن کہتا ہے قسم اٹھائیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ تیرے رب ہومن کی سب قسم ہے اسا شرک آج تک مڈو کیتا ہی کوئی۔ اللہ کیا کریں گے پھر؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم، اللہ منہ بند کر دے سی، زبان کے کر دے سی، بند کر دے سی، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، مجرموں کے ہاتھ گواہیاں دیں گے۔ اللہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس نے شرک کیتا، یہ ہاتھ سادے نال یہ ہاتھ اٹھا کے نا قبر والے بلوان کے منگتا تو دے، داتا تو دے، یہ ہاتھ بولیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے یا اللہ ساڑے نال چل کے شرک کرنے گیا، شرکیہ جگہ پہ گیا تھا، نافرمانی کے کام اس نے کیے تھے، ہاتھ بولے سے، پیر بولے سے، زبان اللہ بول رہا ہے، زبان میں جھوٹ بولتے ہیں نا، زبان بند کر دے سے، بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے سارے کرتوت، ولو نشاء لطمسنا، اور اگر ہم چاہیں لطمسنا علی اعینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم ان کے چہرے مسخ کرتے تو ہم کر سکتے ہیں، یہ ہماری پکڑ سے دور نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو مٹا دیتے ان کی آیونوں میں، ان کی آنکھوں کو، یا تو بینائی ختم کر دیتے یا سرے سے ان کی آنکھ ہی نہ ہوتی، ہمیں کہا قدرت ہے۔ فاستبقوا الصراط، پس دوڑتے یہ راستہ پانے کو، فانا یبصرون، پس کہاں سے انہیں راستہ نظر آتا، اکھا ہی نہ ہو میں راہ کی تو نظر آسی نہیں۔ فرمایا ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں لمسخناہم علی مکانتہم، ان کو ہم مسخ کر دیں اپنی جگہوں پر، کس طرح کی؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیں، سور بنا دیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دیں، فمستطاعوا، پس نہ طاقت رکھیں گے وہ مضین آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ پیچھے آنے کی، کوئی اختیار بھی ان کو نہیں ہوگا۔ ہم اس بات دکھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے مسئلے کو مانیں، وگرنہ ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، ومن نعمرہ، اور ہم نے عمر دی تم کو حق سمجھنے کے لیے، ننکسہ، پھر اوندا کر دیتے ہیں اس کو، جو حق نہیں سمجھتا نا، کی کوشش
کوشش نہیں کرتا، اللہ بھی کہتے ہیں نہیں آتا تو چل جا، ہمیں بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بھی پھر اس کو حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ ننکس فی الخلق، اوندا کر دیتے ہیں ہم پیدائش کو، افلا یاقلون، کیا پس وہ عقل نہیں رکھتے؟ تخلیق میں اوندا چلا گیا، اس سے مراد یا تو یہ ہے بچوں والی عمر میں کہ چلا جاتا ہے، بات یاد نہ رہتی، پہلے اس کی جوانی والی عمر ہوتی ہے، پھر ہم اس کی تخلیق کو جب اوندا کر دیتی ہیں، کیا مطلب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بچوں والی عمر میں چلا جاتا ہے، پھر بات یاد نہیں رہتی، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ افلا یاقلون، کیا بس نہیں عقل رکھتے ہو؟ وما علمناہ الشعر، یہ سوال کا جواب ہے جی۔ سوال کیا ہے؟ مشرکین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہے، اس کا کلام شاعرانہ کلام ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے واسطے شعر آکھنا مناسب ہی نہیں، میں اپنے نبی کو شعر کوئی نہیں سکھایا، اور شعراء اس طرح کی بات بنا بھی نہیں سکتے۔ قرآن شعر و شاعری ہے کوئی؟ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، اگر ہے تو تم بھی بڑے عرب ہو، تم بھی قرآن جیسی ایک آیت بنا کے ذرا دکھاؤ۔ فرمایا یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، وما ينبغي له، اور میرے نبی کے مناسب ہی نہیں ہے شعر کہنا۔ کیوں؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، تم اس میں بارے میں پڑھا ہے، شاعر لوگ یہ تو گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے شاعر و شاعری، کیونکہ یہ زمین آسمان کے کلاتے ملاتی ہیں کہ ان کی شعری میں کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح کسی نے کہا نا ایک دن میں رویا ہجر یار میں ہے، ایک دن میں رویا ہجر یار میں، 8 سمندر 200 نالے 4 ندیاں بہ گئی، یہ کوئی منگنا نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن میں رویا ہجر یار میں، 2 سمندر 800 نالے 3 ندیاں بہ گئے، میں اتنا بھی رویا سمندر اتنا تے ندیاں تے نالے بہ گئے، ایک منگنا والی گل ہے سے اتنی آنسو تیرے جو آئے کتوں ہیں۔ تو یہ زمین آسمان کے غلامے ملاتے رہتے ہیں، اپنے معشوق کو تشبیہ دیتا ہے کہ اس کی کمر ایسے ہے جس طرح وہ چاند کی جب پہلی ہوگا تو کتنا باریک سا چاند ہوتا ہے، تو اس چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ اس چاند کی طرح میرے اس محبوب کی کمر پتلی ہے جی، اب یہ بھی منع نہیں ہو جاتے۔ تو اس طرح فرمایا شعراء تو اکثر گمراہ ہوتے ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور میرے نبی کی پیروی کرنے والے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور قرآن ہے واضح، لینذر، یہ کیوں اتارا ہے؟ تاکہ ڈرائے من کان حیا، جو بندہ ہو زندہ۔ یہ سورہ یاسین اکثر مردوں پہ پڑھی جاتی ہے جی، یہ روح کا ڈھنگ واسطے پڑھ دینا، جب روح نہیں دکھتی کوئی پڑھو گے جا کے جلدی پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے لینذر من کان حیا، یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ جڑے مر وجے زندہ ساری زندگی قرآن کھلے سی نہیں، مر وجے تے قبر کے آس پاس بٹھا کے ان کو دے زندے آ رہ گئے، اس کو قرآن دی کوئی لوڑ، ہن مر گئے ہن وہ ایک قرآن سناون قبر کے جائے بیٹھے کرتے ہیں کیسے نہیں؟ عجیب بات ہے، عقل ماری گئی ہے۔ زندہ تھا تو قرآن اس کو کوئی نہیں سناتا تھا، اور خود بھی نہیں سنتا تھا، مر گیا ہے اب اس کو قرآن سنانے گئے بیٹھے ہیں قبر میں۔ اٹھ کے ٹوٹا لینذر من کان حیا، یہ قرآن کیوں اتارا؟